اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ جو گفتگو ہے قیامت کے دن، یعنی جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو کرے گا اسی کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ پیچھے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، فرمایا کہ اے میرے عیسیٰ تم نے لوگوں سے یہ بات کی تھی اتخذونی امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ دو مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، کیا آپ نے یہ کہا تھا لوگوں سے؟ ٹھیک ہے، قال، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے میرے مالک تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں جو بات حق کی نہیں ہے میں وہ بات ان سے کیسے کر سکتا ہوں، یعنی حق تو یہ ہے کہ تو خدا ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے کیسے یہ بات کر سکتا ہوں کہ جناب جو ہے وہ مجھے بھی خدا بنا لو اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ ان قلت ہو فقد علمت، میں پروردگار جو کچھ میرے دل کے اندر ہے تو بہتر جانتا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے تو بہتر جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا ہے۔ میں تو ساری زندگی ان کو یہی کہتا رہا کہ خدا جو ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے، اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، بجائے میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ یہ میری ماں کو خدا بنا لے یا مجھے خدا بنا لے۔ آگے فرمایا تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل کے اندر ہے تو بہتر جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے علم کے اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تیرا علم تو بہت وسیع ہے، تو رب ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ مطلب ہے کہ تو بہتر اس بات کو جانتا ہے، لیکن میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہر چھپی ہوئی بات کو تو ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی تھی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے پروردگار جو کچھ تو نے مجھے حکم کیا میں نے تو ان سے صرف وہی بات کی ہے، تو نے جو مجھے حکم دیا تھا میں نے تو ان سے صرف اتنی ہی بات کی تھی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ اے لوگو میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، جو میرا رب ہے اس کی عبادت کرو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو ان سے یہ بات کی تھی۔ اور وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر رہا میں ان کی بات، اس بات پر میں ان کا گواہ ہوں۔ یاد رکھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 200 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی امت بالکل صحیح چلتی رہی ہے، 200 سال تک ٹھیک چلی ہے، اور جب تک عیسیٰ علیہ السلام ان کے اندر رہے پھر تو ویسے ہی ماشاءاللہ سارے کے سارے ٹھیک رہے ہیں۔ تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں گے پروردگار میں جب تک ان کے اندر رہا تب تک تو ان کے اندر یہ بگاڑ نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو کوئی کسی کو جرأت نہیں تھی کہ یہ بات کر سکتا، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بات کی گئی ہے، 200 سال تک یہ لوگ ٹھیک چلتے آئے ہیں، 2 صدیاں یہ امت ٹھیک چلی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فلما توفیتنی، میرے مالک جب تو نے مجھے اٹھا لیا اوپر، ٹھیک ہے، کنت انت رقیب علیہم، پھر تو ہی ان پر نگاہ رکھنے والا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ہی جانتا ہے کہ یہ کیا لوگ یہ کیا کرتے رہے ہیں، میں نے تو ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاں وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر تو ہی گواہ ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے کہاں لگا کے آیا تھا یہ کہاں پر لگ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری گفتگو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قیامت والے دن رب فرمائے گا، اور آگے دیکھیں نتیجہ کیا نکلے گا، ان تعذبہم فانہم عبادک، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، میں نے تو ان سے یہ بات نہیں کی تھی، میں تو ان کو سیدھی سیدھی بات کر کے آیا تھا کہ تم نے رب کی عبادت کرنی ہے، تم نے نہ میں خدا ہوں نہ میری والدہ خدا ہے، لیکن اگر تو اب انہوں نے نہیں مانا، اس بات کو نہیں مانا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔
دو نبیوں کی باتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے پروردگار ڈھیر سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے وہی میرا ہے، جو میری اتباع نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات. اور پھر ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ مالک تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ دونوں آیتیں پڑھی نا، ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی پڑھا کہ مالک کہ فمن تابعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے بس وہی میرا ہے، جس نے میری مخالفت کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جب یہ آیت پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، مالک ان کو عذاب دینا چاہتا تو تیری مرضی ہے. جب یہ دو نبیوں کی باتیں پڑھی نا، پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے سجدے کے اندر سر رکھ کے نا حضور رو پڑے. ٹھیک ہے جی. اور عرض کی میری امت میری امت، امتی امتی کی یہ لفظ استعمال کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کے فرمایا جبریل جا کے میرے نبی سے پوچھ میرے نبی کیوں رویا ہے، حالانکہ رب خود بہتر جانتا ہے. میں میرے نبی سے جا کے پوچھ کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو حضرت آقا علیہ السلام نے یہ دونوں آیتیں حضرت جبریل کے سامنے پڑھی کہ جبریل قیامت کے دن تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہے گا کہ جس نے میری اتباع کی بس وہی میرا ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو جان، تیرا کام جانے، تیرے بندے جانے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو ان کو عذاب دے دے، بندے تو تیرے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں میں نے تو صرف پیغام پہنچانا تھا، بندے تو تیرے ہیں، اگر ان کو بخشنا چاہتا تو بخش دے، نہیں بخشنا چاہتا ان کو عذاب دینا تو بندے تو پھر بھی تیرے. ہمارا کام تھا پیغام دینا، ہم پیغام تیرا پہنچائے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے عرض کی جبریل کو فرمایا جبریل اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کر کے سارے تو اتباع کرنے والے نہیں ہوتے نا، ہاں سارے نیک تھوڑی ہوتے ہیں. میں حضور نے عرض کی پروردگار کہ میری امت کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی پروردگار تیرے محبوب کا جو رونا ہے وہ اپنی امت کی وجہ سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جا کے میرے محبوب کو یہ میرا حکم سنا کہ قیامت کے دن جب تک آپ کی امت کے معاملے میں پروردگار آپ کو راضی کر دے گا، آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اور ظاہر ہے پھر حضور کی راضی ہونا تو پھر تب بھی ہوگا جب آخری امت بھی جنت میں داخل نہ ہو. جب حضور فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ آیت ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو پڑھی، فرمایا یہ بات کی، فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، مالک اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تیرے ہی بندے ہیں. ہاں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخشنا چاہتا ہے تب بھی تو تیرے ہی بندے ہیں. بخش دے نہ بخش، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حضور کی کرم نوازی نہیں ہے کہ وہ بھی نبی ہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو سیدھی بات کر گیا کہ مالک بخش دے گا تب بھی تیرے بندے ہیں، نہیں بخشنا تب بھی تیرے بندے ہیں. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حکمت والا بھی تو ہی ہے، غالب بھی تو ہی ہے، تیری مرضی ہے جو مرضی ان کے ساتھ کر دے. لیکن حضور کی ایسی بات، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر میں جلال کے اندر کسی کے لیے کوئی دعا منہ سے نکال دوں تو اس کو قبول نہ فرمانا بلکہ اس کی وجہ سے میری امت کو بخش دینا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ ایسی حدیثیں موجود ہیں حضور کی. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، سچوں کو ان کا سچ ہی فائدہ دے گا. دیکھیں جی، یہ جو چلاکی ہے، یہ جو ہے نا ہمارا حساب کتاب، یہ صرف یہاں ہی لگ سکتا ہے، جس کے ساتھ مرضی لگا لے. آج تو ہم چلاکی دکھا جاتے ہیں نا کہ میں فلانے نے دال آ لیا لیکن پتہ ہی کوئی نہیں لگا. دیکھیے جی، کہتے ہیں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو دال لگا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا ہے. اس کو پتہ نہیں چلا، رب تو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. قیامت کے دن تو پھر دیکھیں قرآن مجید کی جو جھوٹے پر لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ آیت قرآن مجید کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. فرمایا جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. مطلب کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں تو ہم چھوڑنا جب شروع کرتے ہیں نا، زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک ہماری جو رب والا حساب کتاب جا رہا ہوتا ہے، تب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں تب رب کی لعنت ہم پر پڑ رہی ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور آج ہم جب بیٹھتے ہیں محفل کے اندر تو پھر ہمارا حساب کتاب دیکھا کرے کہ ہم کہاں تک جا کے چھوڑتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے، جب مسلسل سچ بولتا ہے نا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیقین کے اندر لکھ لیتا ہے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے. اور دوسرا فرمایا وہ بندہ جو مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کذاب کے اندر لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ خود سوچیں کہ جب ہم عادت بنا لیتے ہیں جھوٹ بولنے کی، خاص کر ہمارے کاروباری طبقے کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. چیز بیچنی ہے تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، وہ کہہ رہی مجبوری ہے بولنا ہے. مثلا چیز آ رہی ہے 100 روپے کی، اب جھوٹ بول کے انہوں نے 300 کی بتانی ہے. بے شک بیچ 100 کی دیں، لیکن بتانی کتنے کی ہے؟ 300 کی. اب 100 گاہک بھی تمہارے پاس آیا ہے تو تم نے اپنا سودا بیچنے کے لیے 100 جھوٹ تو بول دیا. اور جواز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے بندہ گاہک راضی نہیں ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ دیکھیں کئی دکاندار ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اتنے کی ہے، اتنے کی بیچنی ہے، تیری مرضی لینا لے لے، نہیں لینا نہ لے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ پٹھانوں والا سسٹم ہوتا ہے. 500 کی چیز 5000 کی بتا کے 600 روپے کے دے جاتے ہیں. چیز 500 کی ہے، بتانی 5000 ہے اور بیچنی 600 روپے کی. تو اللہ کے بندے پہلے ہی اتنی نہ چھوڑ، کم سے کم 500 کی چیز ہے تو 5000 بتا ہی نا. ٹھیک ہے، جب دینی 600 روپے کی ہے. تو اس لیے یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو خاص کر دکاندار حضرات کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چیز کو فروخت کرنا، خریدنا، دونوں چیزوں کے اندر ظاہر خرید و فروخت آ رہی ہے تو دونوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنا جھوٹ چل رہا ہے. کاروبار کے اندر تو پھر جھوٹ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ فرمایا کہ بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن فرمایا اس کے جھوٹ کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھوٹوں کے اندر کھڑا کرے گا. اس کو پھر سچ والا کوئی بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے نا. خاص کر آپ ایک بات دیکھیں، یہ جو ہمارے خاص کر ڈاکٹر حضرات ہیں، میڈیکل سٹور والے حضرات ہیں، یہ وہ کاروبار ہے جس کے اندر آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ یہ دوائی ہے کتنے کی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنی مرضی کا ریٹ لگانا ہے. اب پیچھے سے ان کو جو ٹیکا مل رہا ہے یا گولیاں مل رہی ہیں، جو میڈیسن یہ لے کے آتے ہیں، وہ پیچھے سے اگر 5 روپے کا ان کو پورا ڈبہ بھی مل جائے نا، پتہ بھی مل جائے، تو انہوں نے 20 روپے کی ایک گولی بیچنی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے جناب والا جو ناپ تول والا جو مسئلہ ہے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے چیز کو ناپنا ہے، تولنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ریٹ بتاتے ہوئے مسئلہ ہے کہ ہم تو پیچھے سے اتنے کا لے کے آئے ہیں. آپ دیکھ لیں منڈی سے جو چیز لی جاتی ہے وہ دکان تک آتے آتے اس کا ریٹ آدھے سے زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے. ایک تو ناجائز منافع لینے کی وجہ سے نقصان یعنی گناہ، اور دوسرا اس ظلم کا نقصان ہے کہ آپ چیز 100 روپے کے پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں اور آگے سے آپ جو ہے 200 روپے باقاعدہ بتا رہے ہیں. لینا اور بات ہے، آپ 200 روپے منافع لے رہے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن آپ بتا کیا رہے ہیں کہ جی منڈی کے اندر پیچھے سے ایسے ملا ہے. منڈی کا ریٹ نہیں بتایا جاتا ہے. آپ منڈی کا ریٹ بتا دیں کہ بھئی 100 روپے کلو ہمیں چیز ملی ہے یا 200 روپے کلو ہمیں چیز ملی ہے اور ہم نے آگے اتنے کی بیچنی ہے، تیری باری آتا ہے لے لے نہ لے نہ لے. لیکن کہتے کیا ہے؟ 100 روپے کی چیز لینے والی کہتے جی ہمیں تو پیچھے سے بھی 200 روپے کی مل رہی ہے. جھوٹ تو ہو گیا. اب بتائیں پھر ہمارے کاروبار کے اندر، روٹی کے اندر برکت کیسے پڑے یار؟ ہمارے رزق کے اندر یہ وہ جھوٹ ہے جن کو ہم جھوٹ بھی نہیں سمجھتے. یہ وہ جھوٹ ہے جن کو ہم جھوٹ سمجھ ہی نہیں رکھے. انہیں جی گل خیر ہے ہونے تھوڑی تھوڑی ہونے جی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ان جھوٹوں کو تو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے. کہہ رہے جی پشو میں آ رہے اور پشو جڑا آ رہا ہے وہ دساں. ٹھیک ہے، وہ نہیں بتائیں گے تو وہ سارا دن جو کمایا ہے وہ جھوٹ کے اندر شامل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ یاد رکھیں، اسلام تو اسلام ہے، شریعت تو شریعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ ہی فائدہ دے گا. ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ہے آج سچ بولنے کی وجہ سے اتنا فائدہ نہ ہو سکتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے کچھ نقصان بھی ہو جائے، لیکن قیامت کے دن کا جو فائدہ ہے وہ تو پھر فائدہ ہی ہے نا. ہاں پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے دنیاوی فائدہ اس کو نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ سچے بندے کا انعام ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے. یہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے یہ ان کا انعام ہے. اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں سچ کا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا 2 انعام ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت عطا فرما دے گا، اور دوسرا انعام کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا عطا فرما دے گا. فرمایا سچا بندہ رب سے راضی ہو جائے گا اور سچے بندے سے رب راضی ہوگا اور رب سے سچا بندہ راضی ہو جائے گا. اور تیسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا ذالک الفوز العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سچ بولنے کی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بندہ جنت میں بھی چلا جائے اور مقام رضا بھی اسے مل جائے. یہ صرف سچ کی وجہ سے ہے. اور آج دیکھ لیں کہ ہمیں سچ نہ بولنے کی وجہ سے ایک تو ہماری روزی روٹی خراب ہو گئی, گھر کے اندر سے برکت ویسے چلی گئی, اس کے بعد جو جھوٹ بولنے کا جو گناہ ہے وہ بھی ہمارے کھاتے میں پڑ گیا. تو پھر آپ بتائیں, آپ 2 لاکھ کما لیں, آپ 4 لاکھ کما لیں, 2 کروڑ کمائے, 4 کروڑ کمائے, وہ یہی وجہ ہے کہ مہینہ آنے سے پہلے 2 لاکھ ختم ہو جاتا ہے. کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی بنیاد جو ہم نے جھوٹ پر رکھی ہے. گناہ وکھرا اور اس کی بے برکتی وہ بکری ہے. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھو فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر اور جو کچھ ان کے درمیان بھی ہے, ساری کی ساری بادشاہی کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, اس کی والدہ نہیں ہے. فرمایا کہ جس طرح پوری کائنات میری مخلوق ہے, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی میری ہی مخلوق ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور وہی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.